السلام علیکم ویورز، رمضان مبارک۔ آج رمضان کی مناسبت سے میں آپ کے لیے علامہ اقبال کی زندگی کا ایک اہم واقعہ لے کر آئی ہوں۔ اس کا حوالہ پیر سید وحید الدین کی کتاب روزگار فقیر سے لیا گیا ہے۔ پیر وحید الدین فرماتے ہیں کہ شیخ اعجاز احمد نے مجھے بتایا کہ سن 1920 کے شروع میں علامہ اقبال کے نام ایک گمنام خط آیا، جس کا مضمون یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں تمہاری ایک خاص جگہ ہے جس کا تم کو کچھ علم نہیں۔ اگر فلاں وظیفہ پڑھا کرو تو تم کو بھی اس کا علم ہو جائے گا۔ اس شخص نے وظیفے کے الفاظ بھی اس خط میں لکھے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس خیال سے کہ کاتب خط نے اپنا نام نہیں لکھا، اس گمنام خط کی طرف توجہ نہ کی اور خط ضائع ہو گیا۔ اس خط کے 3-4 ماہ بعد کشمیر سے ایک پیرزادے ڈاکٹر صاحب سے ملنے کے لیے آئے۔ عمر 30-35 برس کے لگ بھگ ہوگی، چہرے سے شرافت اور ذہانت کا اظہار ہوتا تھا۔ اس شخص نے ڈاکٹر صاحب کو دیکھتے ہی زاروں کی طرح رونا شروع کر دیا۔ آنسوؤں کی ایسی جھڑی تھی کہ تھمنے کا نام ہی نہ لیتی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے خیال کیا کہ یہ شخص مصیبت زدہ اور پریشان حال ہے اور میرے پاس اپنی کوئی ضرورت لے کر آیا ہے۔ انہوں نے شفقت آمیز لہجے میں پوچھا تو وہ بولا کہ مجھے کسی مدد کی ضرورت نہیں۔ میرے اس بے اختیار رونے کی وجہ خوشی ہے نہ کہ غم۔ ڈاکٹر صاحب نے مزید پوچھا تو وہ بولا کہ میں سری نگر کے قریب ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ وہاں میں نے ایک دن عالم کشف پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار دیکھا۔ صف نماز کھڑی تھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ محمد اقبال آیا یا نہیں۔ معلوم ہوا کہ محفل میں نہ تھا۔ اس پر ایک بزرگ کو اقبال کو بلانے کے لیے بھیجا گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نوجوان آدمی جس کی داڑھی مڈی ہوئی ہے اور رنگ گورا ہے، ان بزرگ کے ساتھ نمازیوں کی صف میں داخل ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ اس کشمیری پیرزادے نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ میں نے آج سے پہلے تو آپ کی شکل نہ دیکھی تھی، نہ ہی آپ کا نام اور پتہ جانتا تھا۔ کشمیر میں ایک بزرگ مولوی نجم الدین صاحب ہیں، ان کی خدمت میں حاضر ہو کر میں نے یہ ماجرا بیان کیا تو انہوں نے آپ کا نام لے کر آپ کی بہت تعریف کی، کیونکہ وہ آپ کی تحریروں کے حوالے سے آپ کو جانتے تھے، گو انہوں نے بھی آپ کو پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ اس دن سے مجھے آپ سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا اور میں آپ کو دیکھنے کے لیے کشمیر سے لاہور تک آیا ہوں۔ آپ کی صورت دیکھتے ہی میری آنکھیں اس لیے بے اختیار اشکبار ہو گئی کہ اللہ کے فضل سے میرے کشف کی عالم بیداری میں تصدیق ہو گئی، کیونکہ جو شکل میں نے حالت کشف میں دیکھی تھی، آپ کی شکل و شباہت ٹھیک اسی کے عین مطابق ہے۔ پیرزادے کی اس زبان سے اس گفتگو کو سن کر ڈاکٹر صاحب کو وہ گمنام خط یاد آ گیا جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ اس خط میں جو وظیفہ لکھا تھا وہ انہیں یاد نہیں آ رہا تھا۔ پیرزادہ صاحب کی ملاقات کے بعد انہوں نے اپنے والد بزرگوار کو خط لکھا اور اس میں اظہار کیا کہ مجھے سخت ندامت ہو رہی ہے اور روح شدید کرب و اضطراب میں مبتلا ہے کہ میں نے وہ خط کیوں ضائع کیا۔ اب آپ ہی اس کی تلافی کی کوئی تدبیر بتائیں، کیونکہ پیرزادہ صاحب کہتے تھے کہ آپ کے بارے میں میں نے جو کچھ دیکھا وہ آپ کے والدین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ کوئی شک نہیں، پیرزادہ صاحب نے جو کہا سچ ہے، کیونکہ میرے اعمال تو اس قابل نہیں۔ ایسا فضل ضرور آپ کی دعا کا ہی نتیجہ ہو سکتا ہے، اس لیے آپ یا تو کوئی علاج و تدبیر بتائیں یا خاص طور پر دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس گرہ کو کھول دیں، کیونکہ پیرزادہ صاحب کا کشف اگر صحیح ہے تو میرے لیے بے خبری اور لا علمی کی یہ حالت سخت تکلیف دہ ہے۔